पाक फौज के दस्तों ने आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। ज़रा के मुताबिक वजारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज की तैनाती के अहकामात दिए। पाक फौज के दस्तों की इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तैनाती का अमल मुकम्मल हो चुका है। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज का इलाके भर में गश्त भी शुरू कर दिया गया है। तो आर्टिकल 245 जिसके तहत पाक फौज ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल ली है, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वजारत दाखिला की जानिब से ये मरासला लिखा जाता है। उसके बाद आर्टिकल है आइन का 245 यानी 245 जिसके तहत सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अब पाक फौज के सुपुर्द होंगी। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस होनी है और इस ही सिलसिले में इस बात को मुमकिन बनाया जा रहा है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी का कोई मसला दरपेश ना हो। तमाम तर जो जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की, अमन व अमान की, वो अब पाक फौज के सुपुर्द होगी और इस्लामाबाद में पाक फौज तैनात कर दी गई है। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पाक फौज इलाके भर में गश्त कर रही है। किसी शरपसंद को अमन तहवाला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ज़राए ये कहते हैं। और पाक फौज के दस्ते पूरे शहर में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अब संभालेंगे और आप मनाजिर भी देख सकते हैं। पाक फौज आइन के आर्टिकल 245 के तहत पूरे इलाके में, पूरे शहर में, वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभालेगी। अहम खबर, पाक फौज के दस्तों ने आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल ली है। वजारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज की तैनाती के अहकामात दिए। पाक फौज के दस्तों की इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तैनाती का अमल मुकम्मल हो चुका है। इसी पर बात करते हैं, सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद चौधरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, वो जो शरपसंद अनासर ये कोशिश कर रहे थे कि कोई नाखुशगवार सूरत हाल पेश आए, कोई खून खराबा हो, जो कि माजी में भी ऐसी ख्वाहिश रही है उनकी, पाक फौज की यहाँ तैनाती के बाद अब वो कम से कम ख्वाहिश तो उनकी दम तोड़ जाएगी। बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त पीटीआई की जानिब से, वो कोई पोलिटिकल एक्टिविटी नहीं है, वो खुली खुली रियासत मुखालिफ सरगर्मी है। और जब उन्हें इल्म है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो उन्होंने इस्लामाबाद पर दावा बोलने की कोशिश की। और गंडापुर साहब जिस अंदाज में मशीनरी सरकारी लेके आए हैं, सारे मामला तो उन्होंने किए, वो उन्हें खैर जेल में बंद उनके बानी ने बता दिया कि बचने का रास्ता कोई नहीं है मेरे पास, अब आप कुछ लाशें गिराएं, कुछ करें, तो उसके नतीजे में शायद कुछ शोर मचे। हालांकि अगर खुदा न खासा को लाश गिरी भी तो उसके जिम्मेदार वाहिद बानी पीटीआई होंगे जो 2014 से लाशों की तलाश में रहे हैं। पाक फौज ने आज वफाकी हुकूमत ने जो उनका इख्तियार है आर्टिकल 245 के तहत, उसके मुताबिक आगे इस्लामाबाद का कंट्रोल संभाल लिया लॉ एंड ऑर्डर के वाले से। तो दो तीन चीजें बड़ी अहम है। एक तो ये है कि ये किसी बिल्डिंग पर महदूद नहीं है। सही कहा जाता है ना बाज़ औक़ात कि पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी के लिए फौज तलब वहां तैनात रहेगी, सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी के लिए फौज तलब वहां तैनात रहेगी, प्रेसिडेंसी या प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी के लिए फौज तलब, ऐसा मामला नहीं है। इसमें वाज़ेह कर दिया गया है कि ये इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तैनाती का अमल मुकम्मल। गिरदोनवाह से मुराद आप समझ रहे हैं कि पूरा शहर। और उसमें यह भी वाज़ेह कर दिया गया है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर हो गया, किसी शरपसंद को अमन तहवाला करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये जवाब भी बड़ा वाज़ेह है, इसमें कोई वहाम नहीं रह गया। और ये अगर इनको कोई शक था पीटीआई के लोगों को कि ये इस्लामाबाद में आएंगे, घुसेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, कोई और तबाही मचाएंगे, तो वो मुमकिन नहीं रही। और मुझे तो तोक्को है कि पुलिस और पैरामिलिट्री ट्रूप्स जो हैं, एफसी और रेंजर, वही इनको रोक लेंगे। बाकी फौज के आने के बाद अब ये सारा शहर जो है इंशाल्लाह ताला मुकम्मल अमन व अमान में, इंशाल्लाह मुकम्मल अमन व अमान में होगा। सर, ब्रिगेडियर रिटायर वकार हसन साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे भी बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कुदरती आफात का जब सामना रहा है मुल्क को, पाकिस्तान को, तो फौज सामने आई और मुकाबला किया, मदद की। अब एक जो गैर जमहूरी आफत का सामना है इस मुल्क को, उसका मुकाबला करने के लिए भी पाक फौज सामने आई है आइन के आर्टिकल 245 के तहत। कैसे देखते हैं आप? आई थिंक इसके लिंक जो है वो एक तो एफसीओ की आई थिंक कॉन्फ्रेंस को जरूर मद्देनजर रखें। मेनली मैं सिर्फ मिसाल दूंगा इसके लिए, बड़ा जरूरी चीज क्लियर करना कि एक बड़ा नॉर्मल प्रोसेस है।
دلی میں جب ٹرمپ آیا تھا تو 3 ہفتے پہلے بڑی ہائی سیکورٹی ایک بندا تھا, ہی واز ون ہیڈ آف دا اسٹیٹ. 3 ہفتے پہلے اس میں پیراملٹری کمانڈوز, ان کے جو پولیس ہے, کینائن, ڈرونز, پتہ نہیں کیا, مطلب پورا دلی جو ہے انہوں نے سیل کر دیا تھا. یہ ایک بڑا نارمل پروسیس. صاف ظاہر ہے آپ کے مہمان آ رہے ہیں اور جو حالات آپ کو پتہ ہیں, جس طرح ایران میں ایک شہادت ہوئی ایک مہمان کی, تو ان کے لیے بڑا کرائسس ہو گیا تھا. تو ایس سی او میں تو آپ یہ دیکھیں, اگر آپ جو لیٹس سے ان کے ممالک ہیں, رشیا ہے, چائنا ہے, اور پرائم منسٹر لیول کے لوگ آ رہے ہیں, اس طرح بھارت سے جے شنکر صاحب آ رہے ہیں, مودی اگر نہیں بھی آ رہا لیکن اسٹل ہی از آور گیسٹ. پھر اسی طریقے سے ایران ہے اور جو اس میں آبزرورز ہیں. تو آل ٹولڈ آئی تھنک 10-15 ہیڈز آف آپ کہہ لیں اسٹیٹس اور گورنمنٹ, سوری ہیڈز آف گورنمنٹ ہوں گے, بیکاز ہیڈز آف گورنمنٹ کی یہ کانفرنس ہے. تو ساتھ ان کا اسٹاف بھی ہوگا, اس میں لاڈجنگ بھی ہے, انہوں نے یہاں پہ موو بھی کرنا ہے. تو اس میں ایک ایک چپا جو ہے اس کو سیکیور کیا. ایک تو آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے کہ واٹ از دا کائنڈ آف سیکورٹی جو ریکوائرڈ ہے, اور ان اینی کیس اس میں 10-15 دن لگ جاتے ہیں. کوئی بھی آئی تھنک جو ملک ہے اور اس طرح کی کانفرنس ہوسٹ کرتا ہے, دس از آل اوور دا ورلڈ, ایون مطلب کسی ملک میں بھی چلے جائیں. دوسرا یہ ہے کہ جو انصاری ٹولہ اس وقت ڈسرپٹ کرنا چاہتا ہے, آج بھی ملیشیا کے پرائم منسٹر ادھر ہی تھے اینڈ یہ جسٹ لیفٹ, ابھی وہ دوپہر کو ہی گئے ہیں. اور آپ ایک کمیونیکیٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کو کہ یہاں بڑا فساد ہو رہا ہے, یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آنی چاہیے. دیکھا جائے تو ایس سی او کا لنک جو ہے یوریشیا سے ہے, اس میں رشیا چائنا بڑے پلیئر ہیں, پھر باقی ممالک ہیں ریجن کے ہمارے نیبرز ہیں. تو یہ کانفرنس بھی تو کافی ملکوں کو چبھ رہی ہے نا, یہ سمجھنا چاہیے. پھر شاید وہ لوگ پھر اسپانسر کر رہے ہیں ان کو جو ہے. ابھی مجھے سمجھ آتی ہے کہ کس چیز کا احتجاج ہے کہ دے کانٹ ہولڈ اٹ فار 10-15 دن, یہ روک نہیں سکتے, اس کے بعد کر لیں. ان اینی کیس یہ کہ سرکاری مشینری استعمال کر کے ایک صوبے کی طرف سے پھر ایک انسائٹ کرنی, اینڈ آئی وڈ سے انٹر پروونشل ڈس ہارمنی, یہ میرے خیال کسی طور پہ بھی بجا نہیں ہے. انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی آرمی جو ہے ڈپلائڈ ہے, ساتھ پوری لا انفورسمنٹ کی باقی مشینری ہے, اس میں پولیس ہے, اس میں فرنٹیئر کور ہے, انٹیلیجنس کے لوگ ہوں گے, اور اسی طریقے سے وزارت داخلہ کے آئی تھنک پرویو میں سارا ہو رہا ہے. تو ایک تو اس کی ضرورت ہے, اور دوسرا انشاءاللہ تعالی ایسا فول پروف ارینجمنٹ ہوگا کہ اس میں کوئی جو ہے قطعاً نہیں لگنی چاہیے, اور چیزیں انشاءاللہ سموتھلی آگے چلیں گی. تو آنورڈ جو ہے آگے اس کا فوج کے پاس ابھی چارج ہے, اور ہر موقع پہ جب بھی ان کو کوئی بھی کام ملا اچھے طریقے سے انہوں نے کیا ہے. اور یہ بیسیکلی گورنمنٹ نے کال کی ہے آرٹیکل 245 کے تحت, اس کی ضرورت بھی ہے فار دیٹ ایونٹ. اور اگر کسی کے دماغ میں کوئی شک ہے میں خیال وہ بھی نکل جائے گا, انشار کر کے پہلے انہوں نے کیا بھی تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں پریزیڈنٹ شی کا جو ہے وزٹ بڑے آئی وڈ سے پلان کے تحت سکٹل کیا گیا تھا, اور پاکستان کو 1 سال لگا تھا چائنا کے ساتھ دوبارہ اس لیول پہ آنے کے لیے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ڈپلومیٹکلی پاکستان یہ افورڈ بھی کر سکتا ہے کہ کوئی شرارت ہو. بالکل ٹھیک ہے, پاکستان نہیں افورڈ کر سکتا. سر ساتھ ہی رہے گا, سینئر صحافی جناب سلیم بخاری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کا. سر جو انتشاری ٹولہ ہے, جو لاشیں گرانے کے خواہش مند ہیں, جو خون خرابہ چاہتے ہیں, ان کو تو یقیناً مایوسی ہوئی ہوگی اس اقدام سے جو کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج تعینات ہوئی ہے. لیکن سر اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ 9 مئی کو بھی ایک کوشش کی گئی تھی کہ پاک فوج کو پرووک کیا جائے, اور اس کے بعد کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ جس کا فائدہ اٹھایا جائے. اب بھی آپ کے خیال میں یہ پرووک کرنے کی کوشش کی جائے گی اس انتشاری ٹولے کی جانب سے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ بریگیڈیئر وقار صاحب نے کافی حد تک سم اپ کر دی ہے صورتحال, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مزید اضافہ ممکن نہیں ہے. لیکن 2 باتیں میں ضرور کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس صورتحال پہ جس کا ہم اس وقت سامنا کر رہے ہیں, اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے. یہ سارا قصور جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا ہے, اور وہ جو موصوف جیل میں بیٹھ کے سیکریٹریٹ بنائے ہوئے ہیں, وہاں پر اپنا ان کی جو ہدایات ہیں اس کی روشنی میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے پاکستان میں جو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے. کبھی پوری تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ ایک اکائی جو ہے وہ فیڈریشن کے اوپر حملہ آور ہو, اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا ہے, یہ 4تھی مرتبہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں. ہر مرتبہ جب انہیں اجازت دی گئی اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی یا احتجاج کرنے کی, انہوں نے وہ چاند چڑھائے ہیں کہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا کوئی ایکشن ریپیٹ ہو. بار بار ان کو آزمایا گیا, کبھی کورٹ کے کہنے پر, کبھی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اجازت ملنے پر. ہر دفعہ انہوں نے گند مچایا ہے, اور بہت زیادہ گند کیا ہے. ایک دفعہ شہر کے درختوں کو آگ لگا دی, بلڈنگوں کے اوپر پتھراؤ کیا. انہیں کہا کہ آپ آ کے F9 پارک میں جلسہ کر لیں, ان کا ہم ڈی چوک جائیں گے. ڈی چوک میں کیا رکھا ہے ایسا, وہ سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ ڈپلومیٹک کور وہاں سے بہت قریب ہے, وہاں حکومت وقت کے سارے دفاتر وہاں ہیں, سینسٹیو بلڈنگز وہاں ہیں, چاہے پی ٹی بی ہے, چاہے سپریم کورٹ ہے, چاہے الیکشن کمیشن ہے, چاہے پرائم منسٹر ہاؤس ہے, چاہے پریزیڈنٹ ہاؤس ہے. ہاؤ کین دیز ہالیگنز بی الاؤڈ ٹو کم اینڈ ڈو اینی تھنگ دیٹ دے وانٹ ٹو ڈو؟ میرے خیال سے
یہ اگر پہلی دفعہ یہ استعمال ہو گیا ہوتا آپشن جو آج استعمال کیا ہے حکومت نے، تو شاید یہ 4 دفعہ ان کو یہ دہرانے کی نہ نوبت آتی نہ ان میں کبھی ضرورت ہوتی. یہ الٹیمیٹ ہے، الٹیمیٹ فیصلہ کرنا چاہیے. انہیں لگام اگر نہ دی گئی تو پاکستان انارکی تک پہنچا لے. ان کی خواہش یہ ہے، یہ بھی ان کی تاریخ ہے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے انہوں نے پریزیڈنٹ شی کے دورے کو جو ملتوی کروایا تھا، اس سے 4 سال سی پیک پیچھے چلا گیا اور 4 سال پھر خود انہوں نے اس کے اوپر ایک اینٹ رکھ کے نہیں دی. تو سی پیک کے پروجیکٹ میں جیسے پروجیکٹ میں سے 8 سال نکل جانا، آپ تصور کریں کتنا بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان کو، پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی ترقی کو. پھر اس کے بعد دوسری حرکت انہوں نے یہ کی کہ آئی ایم ایف کو خط لکھ مارے انہوں نے، ان کے سابقہ وزیر خزانہ نے اور 2 صوبائی وزرائے خزانہ نے کہ پاکستان کو قرض نہ دیں. تو یہ کون ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ڈو دے کال دمسیلف پاکستانیز؟ یہ تو دشمن نے، یہ تو بھارت نے نہیں کیا کبھی. وہ شہباز گل جیسے 3rd ریٹر جو میں کہتا ہوں بدترین پاکستان کے دشمن ہے، انہوں نے آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے دفاتر کے سامنے جو احتجاج کی رمضان کے مہینے میں، وہ کس کو یاد نہیں ہے. پھر ایک بات مطلب ہے، میں آپ کو 50 باتیں ایسی کہہ سکتا ہوں جو نہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہیں نہ پاکستان کی جمہوریت کے انٹرسٹ میں ہیں. پاکستان کے آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ان کی وکلا کے گینگز کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جس طریقے سے عدالتوں سے سہولت کاری نے ان کو یہ جرت دلائی کہ آج وہ فیڈریشن کو چیلنج کر رہے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے منظرنامہ ہمارے سامنے ہے. تو اس کو الٹیمیٹلی لگام دینا وہ ذمہ داری ہے حکومت وقت کی، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو انگلی اٹھانے کی ضرورت ہونی چاہیے. اس لیے کہ وہاں سے سرکاری مشینری کے ساتھ، سرکاری دفاتر کے لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے حملہ آور ہونے کی نہ اجازت دی جانی چاہیے نہ اجازت دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقدام اگر پہلے ہو گیا ہوتا تو ہم بہت سی بدصورت سچویشن سے بچ سکتے.